اذان کی باتیں، پھر فرمایا جب اذان ختم ہو جائے پھر اللہ کے محبوب نے دعا بتائی ہے، وہ تو آپ کو آتی ہوگی، اللہم رب ہذہ الدعوہ، آگے آت محمدن الوسیلہ، اس پہ غور کر لو۔ اے رب اس دعوت نماز کے آت محمدن الوسیلہ، عطا کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ، وسیلہ دے دے۔ کبھی لفظوں پہ غور کیا ہے؟ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے والا مقام عطا کر دے۔ کون سا وسیلہ؟ وہ جو جنت میں بلڈیں گے وہ ایک ہی بندے کو ملے گی، پیغمبر کریم نے فرمایا، اور امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، اور امت کو یقین ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ وہ درجہ، وہ الوسیلہ، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولوی جہاں پر بھی ڈنڈی لگاتی ہے کہ دیکھیں اذان والی دعا، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں دعا میں بھی وسیلہ موجود ہے، تو اسے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، آیا نا وسیلہ۔ تو وسیلے کا کون منکر ہے؟ خدا کے بندے، تمہارے شرک والے پتیلے کیا منکر ہے؟ تو وسیلے کا معنی ہے جنت والی بلڈنگ۔ اب ذرا خیال کرو، امتی دعا کر رہا ہے کہ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکان دے دے جو جنت میں سب سے اونچا ہے۔ فرمایا جو یہ کہتا ہے نا تو حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا مستحق بن گئی ہے۔ دنیا میں اس نے میرے لیے دعائیں کی تو قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ حلت لہو شفاعتی، مسئلہ بھی یہی آج سے ذہن میں رکھ لو، لیکن مشرک اور بدعتی کی اذان کا جواب نہیں ہے، مباہل کی اذان کا جواب ہے۔ اور قولوا ما مثل ما قال المؤذن، وہی کلمات کہو اور آخر میں یہ دعا پڑھو اور دعا کا معنی بھی سمجھو۔ تو یہ جو الوسیلہ والا مقام ہے، یہ تیسرا، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور یہ درجہ، یہ بلڈنگ، یہ مقام ملے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ صرف آپ کا درجہ ہوگا، کوئی بھی اس درجے میں شریک نہیں ہے۔